الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین وبعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وبعد۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا تنہا خالق، مالک اور رازق ہے، اور بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اولاد پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کے متبعین پر۔ الحمدللہ اس 27ویں شب میں 10 روزہ اسلامک کانفرنس کے 8ویں دن میں آپ تمام کا اسلامک ریسرچ سینٹر کی جانب سے تہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اب ہم آج کی نشست کو آگے بڑھاتے ہیں، اور جو پہلا خطاب ہوگا وہ جناب ارشد خان صاحب فرمائیں گے، اور آپ کا عنوان ریاکاری سے متعلق ہے، ریاکاری اعمال کی بربادی۔ مقرر کو یہاں دعوت دینے سے پہلے میں ان کا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے رکھ دوں۔ جناب ارشد خان صاحب، آپ نے بی ایس سی ایم ایس سی کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ نے ایم فل مکمل کیا، اور آپ نے ایم اے اسلامک اسٹڈیز کی تعلیم بھی الحمدللہ مکمل کی ہے، اور الحمدللہ آپ ٹیچنگ کی خدمات انجام دیتے ہیں، بحیثیت پروفیسر آپ کی خدمات انجام دیتے ہیں۔ میں بڑے ادب کے ساتھ انہیں دعوت دیتا ہوں کہ یہاں پر آئیں اور آج کے ان کے عنوان پر ہم تمام کی رہنمائی کریں۔ جناب ارشد خان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، وبعد ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اما بعد۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انشاءاللہ تعالی آج کی اس نشست میں ہمارا جو عنوان ہوگا وہ ہے ریاکاری اعمال کی بربادی۔ ریاکاری کے تعلق سے میں دو ہی لائن آپ کے سامنے رکھ دوں جو اس کو سمجھنے کے لیے کافی ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی قرآن اور احادیث میں جو ریاکاری کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈرایا اور ہمیں اس کے تعلق سے وارننگ دی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ریاکار لوگوں کی صفتیں بیان کی، اور ان کا کیا انجام ہوگا اس سے بھی جو ہے ہمیں خبردار کر دیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ وہ دو لائن یہ ہے کہ ریاکاری ایک ایسا عمل ہے، ریاکاری ایک ایسا عمل ہے کہ آپ کے تمام نیکیوں کو ایک ہی جھٹکے میں سب ختم کر دیتا ہے۔ آپ نے نمازیں پڑھی ہے، آپ نے روزے رکھے ہیں، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ نے حج کیا، اور آخر میں آپ اپنے رب العزت سے ملتے ہیں، لیکن ریاکاری کی وجہ سے یہ سب کیا تو سارے اعمال برباد کر دیے گئے۔ یعنی بڑے سے بڑا عمل، بڑے سے بڑا عمل اگر اس میں ریا ہو تو یہ سب آپ کے اعمال کو برباد کر دے گا۔ دوسری لائن، عمل چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اخلاص کے ساتھ رب کو راضی کرنے کے لیے اگر کیا گیا ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ بڑے سے بڑا عمل ریاکاری کے لیے کیا تو برباد ہو جائے گا، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ چھوٹے سے چھوٹا عمل کیوں نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے اگر کیا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ وجہ بن سکتا ہے جنت میں جانے کے لیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ایک اور حدیث جو ہے میں رکھتا ہوں، متفق علیہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 3 لوگوں سے جہنم کو دہکایا جائے گا، 3 قسم کے لوگوں سے۔
اور آپ دیکھیں گے یہ 3 لوگ کیسے ہیں. میں مختصر سا بیان کر رہا ہوں، حدیث طویل ہے. ایک شخص کو لایا جائے گا جو اللہ کی راہ میں کیا ہو گیا؟ شہید ہو گیا، اس نے اپنی جان دے دی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوچھے گا میرے بندے میں نے تجھے طاقت دی تھی تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں تیری راہ میں لڑا، اتنا لڑا یہاں تک کہ میں اپنی جان دے دیا، شہادت جو ہے میں نے پالی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہے گا کہ تو نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا، اس لیے تیرا عمل وہ لوگوں کو دکھ چکا، تجھے بہادر کہا گیا، اس کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. دوسرا شخص آئے گا جس نے اللہ کی راہ میں کافی مال خرچ کیا ہے، اس سے پوچھا جائے گا تجھے مال دیا تھا تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ تیری راہ میں نے خوب لٹایا، بہت صدقہ خیرات زکوٰۃ سب کیے. اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں تو نے اس لیے کیا، دنیا میں تجھے لوگ فیاض کہے، سخی کہے، کیا اللہ کی راہ میں لٹاتا ہے، ایسی تعریف ہو تو تیری تعریف ہوگی، اس کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تیسرا شخص حافظ قرآن یا عالم دین. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں لکھا یہ حافظ قرآن یا عالم دین کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، جس نے دین کا علم حاصل کیا. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا تو کہے گا تیری راہ میں نے علم سیکھا، لوگوں کو سکھایا، اپنی زندگی وقف کر دی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا نہیں تو نے یہ اس لیے کیا کہ لوگ تجھے بڑا علامہ کہے، بڑا حافظ قرآن کہے، بہت ہی دین کا جاننے والا کہے، لہٰذا تجھے دنیا میں کہا جا چکا، اب تیرے لیے یہاں پر کچھ نہیں ہے، اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. 3 ایسے لوگ، 3 ایسی قربانیاں جو بہت بڑی ہے. شہادت، مال، اپنا مال سے سب کو محبت ہوتی ہے، مال لٹانا اللہ کی راہ میں، خود کی خواہشات کے لیے بھی نہیں، اس نے اللہ کی راہ میں لٹایا. اور تیسرا جس نے اللہ کے دین کو سیکھا، کوئی دنیاوی کام بھی نہیں کیا اس نے، لیکن سب کی نیت میں گڑبڑ، یعنی ریاکاری کی وجہ سے ان کو اٹھا کر کہاں ڈال دیا گیا؟ جہنم. تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہم سمجھے ریاکاری کیا ہے، اس کی ہلاکتیں کیا ہیں، اس کی بربادیاں کیا ہیں، اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے. عبد الرحمن بن مہدی رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے، وہ کہتے ہیں ہمارے زمانے کا کوئی بھی عالم، ہمارے زمانے کا کوئی بھی عالم اگر کوئی کتاب لکھتا تو وہ سب سے پہلے اس حدیث کو لکھتا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس لیے کہ آگے آنے والی باتیں جو کچھ ہے تم عمل کرو گے اچھی بات ہے، لیکن اگر نیت درست نہ رہی تو تمہارے یہ سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. مطلب ہمارے زمانے کا ہر عالم اس حدیث سے شروعات کرتا. اسی طرح جو ہے امام ابو عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ یہ لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 حدیثوں کی بنیاد پر پوری شریعت کو سمٹ لیا، سارے احکامات کو یہاں پر جمع کر دیا. ایک ہے انما الاعمال بالنیات، اور دوسری ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. ایسا عمل جو ہم سے ثابت نہیں ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، وہ عمل مردود ہے، یعنی بدعتی کے تعلق سے کہا گیا. تو 2 حدیث سے کہا کہ اس میں ساری شریعت سمٹ کر آ جاتی ہے. تو انما الاعمال بالنیات. اسی طرح امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں کہ میں نے 4800 حدیثیں جمع کی، 4800 حدیثیں جمع کی، لیکن میں کہتا ہوں کہ ان ساری احادیث کی بنیاد ہے انما الاعمال بالنیات. کہا کہ 4800 حدیثوں پر آپ عمل کرتے جائیں گے، نیت میں خرابی ہوں گی، ساری چیزیں بیکار، برباد، ختم ہو جائیں گی. اسی طرح جو ہے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں عمل سے پہلے نیت، یہ واجب ہے، ضروری ہے. ہر عمل بیکار ہے اگر نیت میں خلوص نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی عمل نہ کیا جائے. تو یہ جو ہے چند اقوال میں نے آپ کے سامنے رکھے جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ریاکاری کتنی بری چیز ہے، یہ سارے اعمال کو برباد کر دیتی ہے. تو ہر زمانے کے یعنی صحابہ کے دور میں، تابعین، تبع تابعین، سب نے اس بات پر زور دیا کہ نیت کو خالص کیا جائے، یہی اصل ہے. چلیے اب ہم دیکھتے ہیں ریاکاری کے جو ہیں کیٹیگریز، اس کے جو درجے کون کون سے، مطلب کہاں کہاں انسان کیسے درجے سے ریاکاری کرتا ہے. تو سب سے پہلی چیز ہے کسی کی خوش نودی کے لیے، کسی کی خوشی یا کسی کی حمایت حاصل کرنے کے لیے کوئی عمل کرنا، کسی کی حمایت حاصل کرنے کے لیے کوئی عمل کرنا، یہ ریاکاری ہے. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا، جو خطبے میں نے آپ کے سامنے آیت جو ہے تلاوت کی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک یہ منافق دھوکہ بازی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کس سے دھوکہ بازی کر رہے ہیں؟ اللہ سے اور مومنوں سے. تو اللہ تعالیٰ ان کے دھوکے میں انہی کو ڈال دیتا ہے، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ڈھیلے ڈھالے کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کو دکھلانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں،
اور اللہ کو بہت ہی کم یاد کرتے ہیں۔ تو یہ اصل میں یہ بات ہو رہی ہے اصلی منافقین کی، جو ہے نیت سے اور دل سے منافق تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ لیکن یہاں پر اس بات کا اشارہ ہمیں یہ ملتا ہے، علماء بتاتے ہیں کہ ہمیں بھی ڈرنا چاہیے کہیں ہماری نمازیں بھی ایسی ہے یا نہیں ہے، کیا ہم اس طرح سے جا رہے ہیں جس طرح سے منافقین نماز پڑھتے تھے کہ بہت سستی سے اور کاہلی سے، اور بہت ہی برائے کرم، بہت ہی برائے نام جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتے تھے۔ یہ منافقت، اور وہ کیوں کرتے تھے؟ دکھلانے کے لیے۔ کیوں دکھلانے کے لیے؟ مسلمان سوسائٹی میں رہتا ہوں، مسلمانوں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں تو لوگ پوچھیں گے نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے۔ آج ہمارا بھی تھوڑا تھوڑا حال ایسے ہی، آپ دیکھیے اکثر لوگ اس لیے نماز پڑھتے ہیں کہ دوست بولے گا نماز کیوں نہیں پڑھتا، گھر والے پوچھیں گے نماز کا وقت ہو گیا نماز کو نہیں گیا، جبکہ نماز اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، دل سے ہونا چاہیے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے۔ بہت سارے نوجوان ایسے ہوتے ہیں جب دوستوں میں ہوتے ہیں، کالج میں ہوتے ہیں، انسٹیٹیوٹ میں ہوتے ہیں تو نماز پڑھتے ہیں، جب تنہائی میں گھر میں ہوتے ہیں، جب گھر میں کوئی نہیں ہوتا ہے، نماز کا وقت آتا ہے اور چلا جاتا ہے، وہ نماز نہیں پڑھتے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ ڈرنا چاہیے کہیں ہم اس کیٹیگری میں تو نہیں آ رہے۔ تو دکھلاوا، یہ پہلی لوگوں کو نمائش کرنا۔ دوسری کیٹیگری ہے نماز میں جو ہے خشوع کو بڑھانا تاکہ لوگ اس سے خوش ہو۔ نماز میں خشوع کو بڑھانا، اس میں علماء نے کچھ اس طرح سے کیٹیگری کو ڈیوائڈ کیا کہ پہلی والی جو یہ یہاں پر آیت جو آئی ہے قرآن مجید کی، اس میں یہ بات بتائی گئی کہ یہ لوگ پہلے سے ارادہ تھا کہ لوگوں کو دکھانا ہے، نماز کو جا رہے ہیں۔ اور دوسری جو کیٹیگری یہاں پر بتائی گئی ہے، تو دوسری کیٹیگری میں یہاں پر پتہ چل رہا ہے کہ پہلے نیت درست تھی لیکن بعد میں نیت میں خرابی آئی۔ کیسے؟ سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس ایاکم وشرک السرائر، اے لوگو شرک کے سرائر، چھپے ہوئے شرک سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا یہ کون سا شرک ہے؟ آپ نے فرمایا یقوم الرجل فیصلی فیزین الصلاۃ، کہ ایک انسان جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اپنی نماز کو خوشنما بنا دیتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ مطلب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوا تھا، نماز سیدھے سادے سے پڑھ رہا تھا، لیکن اس نے اپنی نماز کو کیا کیا؟ مزین کر دیا، خوشنما بنایا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے لگا کہ کوئی اس کو دیکھ رہا تھا۔ اسی کو منافقت کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، آپ سجدے میں گئے، آپ نے سجدہ کیا 5 سیکنڈ کا، لیکن آپ کو جیسے ہی لگا کہ کوئی آپ کے قریبی آپ کو دیکھ رہے ہیں تو آپ نے اب دوسرا سجدہ کر دیا 10 سیکنڈ کا۔ تو یہ ایکسٹرا، یہ جو زائد 5 سیکنڈ ہیں، یہ ہو گئی ریاکاری۔ اسی کو کہتے ہیں ریاکاری۔ کتنا معمولی سے تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ریا انسان کے اندر ایسے داخل ہوتا ہے جیسے چیٹی کی چال۔ چیٹی کی چال کو ہم دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں؟ نہیں محسوس کر سکتے۔ کہا کہ ویسے داخل ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس کے لیے انہوں نے دعا بھی بتائی، انشاءاللہ میں آپ کے سامنے آخر میں رکھوں گا دعا کہ کیسے ہم جو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم اس سے بچیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کہا کہ پہلی کیٹیگری انسان سوچ کر ہی عبادت کرتا ہے کہ لوگوں کو دکھانا ہے۔ دوسری کیٹیگری یہ کہ عبادت کے لیے تو کھڑا ہوا تھا خالص، لیکن دوران عبادت اس کو ایسا لگا کہ کوئی اس کو دیکھ رہا ہے تو اس نے ریاکاری شروع کر دی۔ بس یہ بھی جو ہے یہاں پر کیا ہو جائیں گی؟ ریاکاری ہو جائیں گی۔ تیسری جو کیٹیگری ہے وہ ہے لوگوں کی تعریف پر خوش ہونا۔ اب علماء نے اس کو کیا کیا؟ 3 کیٹیگریز کو کیسے کر دیا؟ عبادت سے پہلے یعنی عمل سے پہلے ریاکاری جو پہلے بیان کی گئی، دوسری عمل کے دوران ریاکاری، اب یہ تیسری کیٹیگری آ رہی ہے عمل کے بعد ریاکاری۔ مطلب تینوں سے بچنا ہے، مطلب شروع سے آخر تک ہمیں اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا ہے۔ تو تیسری کیٹیگری کیا ہے؟ لوگوں کی تعریف پر خوش ہونا۔ جیسے ہوتا ہے کسی نے بہت اچھی تقریر دی، لوگ آتے ہیں، ملتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی بات کہی، تو وہ انسان اللہ کا ذکر کرے، اللہ کی تعریف کرے، اللہ کی حمد کرے، اور لوگوں کی تعریف کو جو ہے نظر انداز کرے۔ وہ تعریف وجہ نہ بنے اس کے اندر ریا کو پیدا کرنے کے لیے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے انسان کے دل میں آتا ہے، ارے واہ میں نے کتنی بہترین بات کہی، کتنا مجموعہ آ گیا، فلاں کے پاس تو اتنا مجموعہ آیا بھی نہیں تھا، میرے بیان میں اتنے لوگ تھے۔ تو شیطان کیا کرتا ہے کبھی کبھی عمل کے بعد بھی ریاکاری، مطلب شیطان کا معاملہ ایسا ہے ایک کے بعد ایک پتے پھینکتا ہے وہ کبھی نہ کبھی تاکہ مومن اٹک جائے۔ پہلے شروعات کیا عمل کرنے سے پہلے، نماز کو جا رہے تھے تو دل میں بات ڈالی کہ کتنا اچھا انسان ہے، تو نماز کو جاتا ہے، دوسرے پڑھتے بھی نہیں ہیں،
کیا نیک ہے. تو وہ کیا کرتا ہے, جبکہ سوچنا چاہیے کہ میں عبادت کے لیے جا رہا ہوں, دعا کرنا چاہیے کہ اللہ اس کو قبول کر لے. یہ ہمارا معاملہ ہونا چاہیے. کبھی شیطان کیا کرتا, آپ عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے تو اب وہ احساس آپ کو دلاتا ہے کہ لوگ تجھے دیکھ رہے ہیں, عبادت کو اور اچھی طرح کر. جبکہ ہمارا معاملہ ایسا ہونا چاہیے کہ جیسے ہم پہلے کر رہے تھے ویسے ہی بعد میں کریں. ہاں یہ اور بات ہے, پہلے ہم سے غلطی ہو رہی تھی, اس کی اصلاح کے لیے, امپرومنٹ کے لیے اگر آپ تبدیلی لاتے ہیں تو یہ اور بات ہے, یہ دل کا معاملہ ہے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور تیسرا, جب انسان عمل کر لیتا ہے تو اس کے بعد بھی شیطان آ کر جو ہے وسوسہ ڈالتا ہے اور بہکاتا ہے کہ تو کتنا غنی ہے, کتنا سخی ہے, اور کتنا عابد ہے, اور کتنے اچھے اعمال کرتا ہے, تاکہ انسان جو ہے بہک جائے اور وہ اپنے ہی اندر سے اندر خوش ہونے لگے اپنی عبادتوں پر, اپنی سخاوت پر, اور وہ اس طرح ریاکاری میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ 3 کیٹیگری ہے, عمل سے پہلے ریا, عمل کے دوران ریا, اور عمل کے بعد ریا. اس کو کیسے روکا جائے انشاءاللہ مختصر سے وقت میں آگے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. اب ریا کے اقسام, ریا کی قسمیں, لوگ کہاں کہاں ریا کرتے ہیں اور کون سی چیز ریا نہیں ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ٹھیک ہے, پہلا ہے جسمانی ریاکاری, جسمانی, فزیکلی. سورہ منافقین کی آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں, اور جب آپ دیکھیں گے کہ ان کے جسم و قد و قدامت آپ کو بہت خوب نظر آئیں گے تو یہ آپ کو بہت پسند آئیں گے, اور ان کی بات سن کر آپ کو ایسے لگے گا کہ آپ بس سنتے ہی رہے, لیکن ایمان کے معاملے میں ایسے ہیں جیسے دیوار سے لگائی ہوئی لکڑیاں. یہ منافقین کا ذکر ہو رہا ہے. یہ کیا کرتے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بار بار جتاتے تھے کہ ہم بھی مسلمان ہیں, ہم بھی عبادت کرتے ہیں, ہم بھی فلاں نیک عمل کرتے ہیں, ہماری تو بڑی خواہش تھی جہاد میں حصہ لینے کی لیکن ہم نہیں آ سکے, جھوٹی باتیں بتاتے, جھوٹے ریزنز بتاتے ہیں. تو یہ بار بار آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کی باتیں بڑی اچھی لگنے لگتی, وہ سچ ماننے لگتے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بتا دیتا تھا کہ کون منافقین ہیں. تو یہ ہو گئی جسمانی طور پر کہ اپنے آپ کو ظاہر کرنا. ٹھیک ہے, جسمانی ریاکاری. اسی طرح جو ہے دوسرا ہے لباس میں ریاکاری. جسمانی ریاکاری میں کچھ علماء نے اس کو بھی شامل کیا ہے کہ ایک انسان اپنے آپ کو بہت ہی عبادت گزار ظاہر کرنے کے لیے بہت ہی جھک کر چلے, آنکھیں نیچی رکھے اور یہ بتانا چاہے کہ میں عبادت کے اندر اتنا جو ہے اپنے آپ کو وقف کر دیا کہ میری حالت ایسی ہو گئی, وہ ظاہر کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو بھی علماء نے ریا میں کہا ہے کہ اس میں بھی کچھ علم رکھنے والے لوگ ریا میں مبتلا ہو جاتے ہیں, انہیں ڈرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اسی طرح لباس میں ریاکاری. لباس میں ریاکاری کیسے ہے, اب اس میں بھی 2 جو ہے ٹرمینلز ہے, ایک بہت اپنے آپ کو زیادہ اچھا بتا کر ریاکاری کرتے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو پھٹے پرانے کپڑے پہن کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ کتنے سادے ہیں. یہ بھی ریاکاری ہے علماء نے کہا. جیسے کوئی انسان کیا کرتا ہے, پھٹے پرانے کپڑے پہن لیتا ہے حالانکہ اس کے پاس مال ہے, اللہ نے دیا ہے, اور کیا سمجھتا ہے وہ کہ میں بہت سادگی کو اپنا رہا ہوں, حالانکہ استطاعت ہے اس کی. ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کے تعلق سے بیان کیا. آپ نے فرمایا, لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر, جس کے دل میں ذرہ برابر کبر رہے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. صحیح مسلم کی حدیث ہے. ایک صحابی آئے کہ اللہ کے رسول, کیا اچھے کپڑے پہننا, اچھے جوتے پہننا یہ بھی تکبر ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نہیں, ان اللہ جمیل یحب الجمال, کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اس سے کیا پتہ چلا کہ انسان اپنی استطاعت کے مطابق صاف ستھرے کپڑے پہنے, فضول خرچی نہ کرے اور نہ زیادہ کنجوسی کرے. اللہ نے جیسے حال میں رکھا ہے ویسے حال کو اپنائے, اللہ کا شکر ادا کرے, اس کو ظاہر کرے اللہ کا جو فضل ہے. تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو پھٹے پرانے کپڑے پہن کر بھی ریاکاری کرتے ہیں. کچھ علماء نے تو یہ بھی لکھا کہ کچھ لوگ ایسے لباس پہنتے جو عام طور پر علماء کے لباس ہیں, جو عام طور پر علماء پہنتے, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں بھی ایک عالم دین ہوں, میں بھی علم رکھتا ہوں, میں بھی ان کی کیٹیگری میں آتا ہوں, میرا بھی ان میں اٹھنا بیٹھنا ہے. کہا یہ بھی ریاکاری ہے. انسان سادگی کو اگر اپناتا ہے تو وہ اپنے حال ویسے ہی رکھے جیسا اس کا حال ہے. ہاں, اگر وہ ایسے لباس جو علماء پہنتے ہیں وہ پہننا چاہتا ہے لیکن نیت خالص ہے تو پھر وہ پہن سکتا ہے. لیکن اگر نیت یہ ہے کہ میں ایسا لباس پہنوں گا تو میرا بھی شمار ایسے لوگوں میں ہوگا, یہ بھی ریاکاری ہے. اسی طرح کچھ لوگ اپنی حیثیت سے زیادہ جو ہے قیمتی کپڑے اور مہنگے لے کر
لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات بہت زیادہ اچھے ہیں، تو یہ بھی ریاکاری ہے۔ جیسے ایک انسان 10,000 روپے مہینہ کماتا ہے اور 8,000 کا لباس لے کر آ جاتا ہے، تو یہ کیا کیا اس نے؟ ریاکاری، جبکہ اس کے پاس اتنا ہے نہیں، دوسرے حقوق باقی ہے، بیوی بچے وغیرہ، لیکن وہ ان کو چھوڑ کر یہ کام کرتا ہے، یہ بھی ریاکاری ہے۔ تو یہ لباس میں ریاکاری ہو گئی۔ تیسرا ہے قول میں ریاکاری۔ کچھ لوگ قول میں ریاکاری کرتے ہیں، باتوں میں۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، علماء نے لکھا کہ وہ کچھ ایسے الفاظ جمع کر کے لاتے ہیں جو عام نہیں ہیں اور نہ لوگوں کو سمجھ میں آتے ہیں، اور مقصد یہ نہیں ہے کہ لینگویج امپروو کرے، مقصد یہ نہیں ہے کہ اپنی لغت کو سدھارے، مقصد یہ ہے کہ جب ایسے الفاظ میں محفل میں کہوں گا تو لوگ بولیں گے واہ کیا بات ہے، کیا بات کرتا ہے یہ، مطلب تعریف کی خواہش میں اس نے وہ اپنی لینگویج کو امپروو کرنے کی کوشش کی، عمل برباد، اس کو کوئی نیکی نہیں ملی، یہ بھی ریاکاری ہے۔ اسی طرح قول میں ریاکاری یہ ہے کہ قرآنی آیتوں کو اور احادیث کو اس لیے یاد کرنا کہ جاہلوں پر رعب ڈالوں گا، ان کو بتاؤں گا میرا نالج کتنا ہے۔ علماء نے کہا یہ بھی ریاکاری ہے، حالانکہ دین کا کام کرنے کی سوچ رہا ہے، لیکن نیت کیا ہے؟ اس لیے نہیں کہ بلغ عنی ولو آیا، کہ اللہ کا کلام جو بھی معلوم ہے دوسروں کو پہنچائے، اس لیے یاد نہیں کر رہا ہوں۔ کس لیے یاد کر رہا ہوں؟ لوگوں پہ امپریشن، بحث مباحثے میں جیتنے کا، کمپٹیشن، کیا بولا اس کو، دلیل مانگ رہا تھا، ذلیل کر دیا اس کو ایک ہی جھٹکے میں، اب دوبارہ ملتا ہی نہیں میرے کو۔ تو یہ نیت اگر ہے تو یہ کیا کیا آپ نے؟ ریاکاری، یہ ریاکاری ہو گئی۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں قول میں ریاکاری۔ ہر حساب سے ہم اپنے آپ کو دیکھیں۔ چوتھا ہے عمل میں ریاکاری۔ عمل میں ریاکاری مثال کے طور پر ایک انسان ہے، وہ تہجد نہیں پڑھتا ہے لیکن ظاہر کرتا ہے کہ میں تہجد پڑھتا ہوں، کبھی کبھار اٹھ جاتا ہے تو دن بھر اس کا چرچا کرتا ہے، آج میں 3 بجے اٹھ گیا تھا۔ کیوں بھائی کیوں اٹھ گئے تھے؟ وہ کیا ہے تہجد پڑھنا پڑتی تھوڑی سی تو پڑھ لیتا میں ایسا۔ تو یہ کیا ہو گئی؟ ریاکاری۔ نفل چیز آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی، صحابہ نوافل ایسے ادا کرتے بیویوں تک پتہ نہیں چلتا، ان کے گھر والوں کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ اعمال جو نوافل کرتے تھے، صدقہ خیرات وغیرہ، تو بچنا چاہیے، یہ عمل میں ریاکاری۔ اسی طرح ہے زائرین کے اندر کثرت کی ریاکاری، اپنے ریلیشنز بتانا کہ کتنے لوگ میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، بڑے بڑے علماء کا میرے پاس آنا جانا ہے، روسا کا رئیس لوگوں کا میرے پاس آنا جانا ہے، اس بات کو ظاہر کرنا، لوگوں کو دکھانا، شو آف کرنا کہ کتنے لوگ میرے پاس آتے ہیں، یہ بھی ریاکاری ہے۔ تو 5 اقسام علماء نے یہاں پر گنوائے ہیں، اس میں اور بھی سب کیٹیگریز آ سکتے ہیں، وقت نہیں ہے کہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی جائے، اس لیے میں نے جو ہے موٹے موٹے نکات آپ کے سامنے رکھے۔ چلیے اب ہم اصلی اپنی بات کی طرف آتے ہیں، یعنی آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کی جو اصل جز ہے وہ ہے ریاکاری کی بربادیاں، ریاکاری سے ہونے والی بربادیاں یعنی ہلاکتیں۔ سب سے پہلا جو ہے سب سے پہلی جو سب سے بری ہلاکت ریا کے ذریعے سے ایک انسان کے لیے ہوتی ہے وہ ہے کہ وہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کتاب الزہد کے اندر اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اخبرکم بما ہوا اخوف علیکم ان من المسیح دجال، کیا میں تمہیں خبر دوں اس خوفناک چیز کی جو دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے، دجال سے بھی زیادہ بری ہے۔ آپ نے فرمایا الشرک خفی، چھپا ہوا شرک، ان یقوم الرجل یصلی فیزین الصلاۃ لما تری من نظر الرجل، کہ ایک انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اپنی نماز کو اور خوشنما بناتا ہے تاکہ لوگ اس کو دیکھ رہے نا، اس لیے ایسا عمل کیا اس نے۔ تو ریاکاری شرک ہے، اور ہمیں پتہ ہے شرک کرنے والا جہنم میں جائے گا، اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تو ریاکاری کیا ہے؟ شرک ہے۔ دوسرا، ریاکاری ایسا برا عمل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دجال سے بھی زیادہ خطرناک کہا ہے۔ اب آپ سمجھ جائیے کہ دجال کے تعلق سے کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ دجال کا فتنہ تمام غائب فتنوں میں سے سب سے بڑا فتنہ ہے، اور ہر نبی نے دجال کے فتنے سے اپنی قوم کو ڈرایا، ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا۔ کئی احادیث ہے اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اب دجال سے بھی خطرناک کون سی چیز ہے؟ وہ ہے ریاکاری، دکھلاوا، پورے عمل برباد کر دیتا ہے۔ کتنی نمازیں پڑھے، محنت کیے، حج کے ارکان، تکلیف اٹھائے، اپنے ملک سے جو ہے مکہ اور مدینہ کی زیارت، وہاں پہنچنا، وہاں حج کے ارکان ادا کرنا، مخصوص دن وہاں پر گزارنا، وہاں کی گرمی اور تکلیف کو برداشت کرنا، سب ایک جھٹکے میں برباد کر دیتا ہے ریاکاری۔
ایک صاحب جو ہے حج کر کے آئے، ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی ڈرائی کلین کی دکان ہے، وہ مجھے سنانے لگے کہ ایک صاحب حج سے آئے، کافی دن ہو گئے، کچھ مہینے گزر گئے، بڑے مایوس بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، وہ ہمارے دوست کہنے لگے کہ میں نے ان سے پوچھا کیا جناب کیا بات ہے، آپ کیوں اتنا اداس بیٹھے؟ کہا کہ بات یہ ہے کہ مجھے حج کو جا کر آ کے 6 مہینے ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا ہاں پھر؟ آج تک کسی نے حاجی صاحب بولا ہی نہیں میرے کو۔ یہ معاملہ ہے دیکھیے ہمارا۔ کہا کہ 6 مہینے ہو گئے آ کر، آج تک کسی نے حاجی صاحب بولا ہی نہیں مجھے۔ اور ہمارے دوست بھی مذاقی ہے، انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں بول دیتا حاجی صاحب کیسے آپ؟ تو دنیا میں بھی ہنسی ہو جاتی ہے جو ریاکاری کرتا ہے اس کی۔ تو یہ ریاکاری ہے، آپ لوگوں سے سننا چاہتے ہیں حاجی صاحب، جبکہ اللہ کی خوشی کے لیے اور رضا کے لیے ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ دوسری ہلاکت، دوسری جو بربادی ریا کی وجہ سے ہوتی ہے، وہ دین کو تباہ کر دیتا ہے، دین کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ کیونکہ انسان ریاکاری کیوں کرتا ہے؟ مال کی محبت یا جاں مطلب شہرت، رتبہ، منصب، ورلڈلی کوئی چیز حاصل کرنا، اس کو بولتے ہیں جاں۔ تو مال اور جاں یہ چیزوں کی وجہ سے انسان کیا کرتا ہے؟ ریا کرتا ہے۔ کچھ لوگ رہتے ہیں، اللہ معاف کرے، ایسے عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں، جب پتہ چل جائے کہ مسجد کے اندر کچھ بڑے لوگ آئے ہیں جو بحیثیت مقتدی ہے، تو امام اپنی قرات کو بہت خوبصورت بناتا ہے تاکہ اس کی نظر کرم ان لوگوں کی اس پر ہو۔ یہ ریا ہے۔ کچھ لوگ قرات کو خام خواہ کے دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں تاکہ لوگوں سے تعریف ہو، یہ ریا ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بھیڑیے اگر کسی ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں، بکریوں کے بیچ میں چھوڑ دیے جائیں، کہا کہ وہ اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا ریاکاری دین کو برباد کر دیتی ہے۔ کہا کہ 2 بھیڑیے، بھوکے بھیڑیے بکریوں میں چھوڑ دیے جائے جو ان کو چیر پھاڑ کر دیں گے، وہ نقصان کم ہے جتنا نقصان ریاکاری انسان کے دین کو پہنچاتی ہے۔ تو ریاکاری کیا کرتی ہے؟ دین کو برباد کر دیتی ہے۔ اسی طرح جو ہے تیسری چیز، اعمال کو برباد کرتی ہے اور اللہ کی لعنت کا سبب بنتی ہے۔ ریاکاری کیا کرتی ہے؟ اللہ کی لعنت کا سبب بنتی ہے۔ کیسے؟ سورہ معون آیت نمبر 4 سے 7 اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فویل للمصلین، کہ لعنت ہے، ویل ہے نمازیوں پر۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، یرا یہ ریا اسی سے آیا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، نماز میں غفلت برتتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ ویل، فویل الویل، ویل کا مطلب ہوتا ہے لعنت، اللہ تعالیٰ ان پہ جو ہے افسوس کرتا ہے، لعنت کرتا ہے۔ کچھ احادیث میں ویل کا معنی جہنم بھی لیا گیا ہے کہ جہنم کے ایک حصے کا نام ویل ہے۔ اس کے مفسرین نے الگ الگ معنی بتائے ہیں۔ ایک معنی یہ بھی آتا ہے اللہ کی لعنت ہے ان کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو گئی، اس لیے ایک تو نماز میں سستی کرتے ہیں اور دوسرا لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں۔ تو جو ریاکاری کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اور جس پر اللہ کی لعنت ہو وہ دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں ناکام ہو جائے گا۔ چوتھی ہلاکت، ریاکاری کی وجہ سے ہونے والی چوتھی ہلاکت یہ ہے، ریاکاری کرنے والے کے اعمال ایسے صاف کر دیے جاتے ہیں جیسے کسی پتھر پر پڑی ہوئی مٹی بارش کے پانی سے صاف ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا جو ہے ذکر کیا کہ اے ایمان والو، احسان جتلا کر، اذیت پہنچا کر اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ احسان جتلانا مطلب ریاکاری کر دینا۔ جس طرح وہ شخص جو اپنا مال لوگوں کو دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ قیامت پر ایمان رکھتا ہے، بس اس کی مثال اس صاف پتھر کی طرح ہے جس پر تھوڑی مٹی پڑی ہو، پھر اس پر زوردار بارش ہوئی ہو اور وہ اسے بالکل صاف ستھرا کر دیتی ہے، صاف ستھرا اور سخت چھوڑ دیتی ہے، تو اس کے اعمال ایسے ہی برباد ہو جاتے ہیں، اور اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو جتلانا، دکھانا، ریا کرنا آپ کے اعمال کو ایسے برباد کر دیتا ہے جیسے پتھر پر پڑی ہوئی مٹی کو بارش صاف کر دیتی ہے، پورا کلین ہو جاتا ہے۔ مطلب بہت راتوں کو جاگے ہوں گے، رمضان میں اٹھے ہوں گے، نماز پڑھے ہوں گے، پوری تراویح ادا کی ہوگی،
حقوق ادا کیے لوگوں کے، اور آپ نے زکوٰۃ دی، حج کیا، لیکن یہ سب کی حیثیت مٹی کی ہے، اور ریاکاری جو عمل ہے وہ ایسے جیسے بارش آئی اور اس نے سارا صاف کر دیا، سارے عمل برباد۔ پانچویں ہلاکت، قیامت کے دن رسوائی ہوں گی اور اس کا کوئی صلہ نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ریاکار شخص کو قیامت کے دن بھی رسوا کرے گا۔ دنیا میں تو اس کو نقصان مل گیا اور اس کے اعمال برباد ہو گئے، وہ شرک میں مبتلا ہو گیا۔ اب ایک اور مزید، اب جب قیامت کے دن وہ پہنچے گا بہت سارے اعمال لے کر، اس کو لگ رہا ہوگا کہ میرا اکاؤنٹ بہت اچھا ہے، بہت نیکیاں کمایا میں نے، بہت سارے اعمال کر لیا، وہ خوشی خوشی آئے گا۔ جب وہ خوشی خوشی قیامت کے دن آئے گا، آپ کو پتہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہے گا؟ چند لوگ ایسے ہوں گے جن کے حالات بہت برے ہوں گے، آپ کو پتہ ہے، کیونکہ وہ امید کچھ اور کر رہے ہوں گے لیکن ملے گا کچھ اور۔ جیسے بدعتی لوگ امید سے آئے ہوں گے کہ انہوں نے ثواب کے کام کیے لیکن وہ بدعت تھی، قیامت کے دن کوئی بدلہ نہیں، فرشتے مار کے نکال دیں گے، حدیث آپ نے سنی ہے۔ اسی طرح سے ریاکار لوگوں کا معاملہ بھی ویسے ہی ہونے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو لوگوں کے حقوق مارتے تھے ان کی بھی جو امید رہیں گی ایک دم اس کے اپوزٹ ہونے والا ہے، سوچ کر آئے تھے بہت نیکیاں ہیں لیکن لوگوں کے حق مارے تھے اس لیے ان کی نیکیاں اٹھا کر دوسروں کو دے دی جائیں گی۔ ویسے ہی ریاکار لوگوں کا بھی معاملہ ہونے والا ہے۔ ریاکار لوگوں کا کیا معاملہ ہونے والا ہے؟ جب وہ آئیں گے خوشی خوشی قیامت کے دن کے کچھ اچھا صلہ ملنے والا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، کیا کہے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ چلے جاؤ ان لوگوں کی طرف جن کو تم دکھانے کے لیے عمل کرتے تھے، دوست کو، فیملی والوں کو، بیوی کو، بچوں کو، رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو، اپنے اپوننٹس کو، کس کو بھی، جس کو تم دکھانے کے لیے عمل کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کہے گا جاؤ ان کے پاس جاؤ جن کو دکھاتے تھے۔ اور کیا کہے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ فانظر وَأَهْلَ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً، اور جاؤ ان سے جزا لے لو، کچھ دے سکتے اگر ہوں گے وہ تو ان سے بدلہ لے کر آؤ، کیا دے سکتے ہو۔ اور قیامت کے دن تو سارے لوگ پریشان رہیں گے، لوگ کیا، انبیاء پریشان رہیں گے۔ انسان کس سے جا کر اپنا جزا لے گا؟ کسی سے بھی نہیں لے سکتا۔ تو کیوں ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کریں جبکہ کوئی آپ کو اس کا صلہ نہیں دینے والا ہے، اللہ اس کا صلہ دینے والا ہے۔ تو جو لوگ لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتے تھے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو بہت رسوا کرے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہے گا جاؤ ان سے اپنا اجر لے لو، جن کو دکھانے کے لیے دنیا میں کرتے تھے، اچھی نماز ادا کرتے تھے، لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقات کرتے تھے، تو جاؤ ان سے لے لو۔ تو یہ انسان اس وقت جو ہے کوئی کسی کو نہیں دے سکتا اور اس کی رسوائی بھی ہوں گی اور بدلہ بھی کچھ نہیں ملے گا۔ یہ مسلم شریف کی شرائط پر مسند احمد میں حدیث کو نقل کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے چھٹی ہلاکت، ریاکاری انسان کو دنیا میں بھی حقیر بنا دیتی ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ من سمع الناس بعملہ سمع اللہ بہ مسامع خلقہ وسخرہ وحقرہ۔ کیا فرمایا؟ جس شخص نے اپنا عمل لوگوں کو سنانے کے لیے کیا ہو، کوئی بھی عمل لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا ہو، تو اللہ تعالیٰ بھی مخلوق کے کانوں میں یہ بات پہنچا دیتا ہے کہ یہ آدمی ریاکار ہے، اسے ذلیل اور رسوا اور حقیر کر دو۔ اللہ تعالیٰ کرتا ہے اسے، اور اللہ تعالیٰ جس چیز کو کرنے پر آئے اسے کون روک سکتا ہے؟ کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کوئی شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے جب عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں کیا بات ڈال دیتا ہے؟ یہ ریاکار ہے، جھوٹا ہے، اور اس کو ذلیل کر دیا جاتا ہے۔ ابن ماجہ کی یہ روایت ہے، حدیث ہے۔ اور آپ نے دیکھا پچھلے زمانوں میں جن لوگوں نے حدیثوں میں چھیڑ چھاڑ کر کے اس میں گڑبڑی کرنے کی کوشش کی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر نعوذ باللہ غلط باتیں گھڑتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں ان کی پکڑ کی۔ اس زمانے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سچے محدثین بھیجے جنہوں نے ان کی پکڑ کی، ان کو دنیا کے سامنے لائے، ان کو رسوا کیا۔ آج حدیث کے ذخیروں میں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ فلاں جھوٹا تھا اس لیے اس کی حدیث نہیں لی جائیں گی، فلاں آدمی بصرہ میں حدیثوں کو گھڑا کرتا تھا، منمانی چیزیں بیان کرتا تھا، تو وہ ذلیل ہوئے۔ ریاکاری کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر جھوٹی باتیں بیان کرتے تھے، کوئی حوالہ دلیل نہیں ہوتی تھی، بس بیان کرتے جاتے، اللہ نے ان کو ذلیل کیا دنیا میں۔ آج محدثین کے پاس ریکارڈ ہے 5 لاکھ سے زیادہ اسلام کا جو نالج ہے، جو ایجوکیشن اور جو کنٹینٹ ہے، آج دنیا بھر کے جو لوگ ہیں، جو علماء ہیں، اپنے اپنے اسکالر جو اپنی اپنی فیلڈ کے، وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو کنٹینٹ ہے وہ اسلام کے پاس ہے، مسلمانوں کے پاس ہے،
5 لاکھ لوگوں کی پوری زندگی احادیث کے اندر ان کی پیدائش سے وفات تک قید کر دیا گیا ہے۔ یہ جو ہے تابعین، تبع تابعین، ان کے بعد کے لوگوں کی محنت، ہمارے سلف صالحین کی محنت ہے کہ 5 لوگوں کا پورا ڈیٹا کہ وہ کیسے تھے پورا قید کیا گیا ہے۔ کسی بھی کمیونٹی کے پاس اتنا بڑا ڈیٹا نہیں ہے۔ تو کیسے ہوا؟ اللہ تعالیٰ کرتا ہے یہ، اللہ تعالیٰ کی مدد سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کون صحیح تھے جنہوں نے محنت کی اور کون غلط تھے، کون جھوٹے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ذلیل کرتا ہے ریاکار لوگوں کو، آج نہیں تو کل، لیکن اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے ان کی باتوں کو لے کر آتا ہے۔ 7ویں ہلاکت کیا ہے؟ ریاکار کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اسے کوئی چیز نہیں دی جائیں گی۔ مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ اے نبی، اس امت کو بلند مرتبے، زمین میں غلبے، اللہ کی مدد اور دین میں رفعت کی بشارت سنا دو، اور ان میں سے جو شخص آخرت کے عمل کو دنیا کی خاطر کرے گا تو آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم تم کو بلندی دیں گے، رفعت دیں گے، بہت ساری چیزیں عطا کریں گے، لیکن تمہاری نیت اگر ایسی ہوئی کہ دنیا کمانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں، تو آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملنے والا، زیرو۔ ریاکاری کا معاملہ کیسا ہے آپ کو پتہ ہے؟ جو میتھمیٹکس جانتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ ریاکاری ایسے ہے کہ جس نے بہت نیکیاں کمائی ہوں گی، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، تو علماء کیا کہتے ہیں؟ اس کو لگا دو ضرب زیرو۔ ریاکار کا معاملہ کیسا ہے؟ بہت نیکیاں کی ہوں گی، اربوں کھربوں، لیکن ریاکاری کر دیا تو کیا کرو؟ اس کو انٹو زیرو لگا دو، مطلب پورا اکاؤنٹ نیل، زیرو، ختم، کوئی ثواب نہیں۔ یہ ریاکاری ہے۔ ریاکاری کا رزلٹ ایسا ہونے والا ہے، کتنے بھی عمل کیا ہوگا ضرب زیرو، آنسر کیا آتا ہے؟ زیرو، کچھ بھی نہیں۔ تو علماء کہتے ہیں اس کا معاملہ ایسا ہی ہے، تو اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ مسند احمد کی یہ حدیث ہے۔ اسی طرح جو ہے 8ویں ہلاکت، ریاکاری گمراہی میں اضافہ کرتی ہے۔ مطلب کوئی ریاکاری کرنے پر اتر آیا ہے اور توبہ کی نیت بھی نہیں ہے اور سدھرنا بھی نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ اس کو وہاں اسٹاپ نہیں کرتے اور اس کو ریاکاری میں اور گمراہی میں بڑھاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 9 اور 10 میں فرمایا، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، کہ ان کے دلوں میں بیماری تھی، یہ ریاکاری کی بیماری دکھلاوا کرتے تھے۔ منافقین کی آیت ہے یہ، منافقین لوگوں کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ان کی بیماری میں ان کو اور بڑھاتا چلا جاتا ہے، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کافروں کے لیے عذاب عظیم کہا اس سے پہلے کی آیتوں میں کہ ان کے لیے بڑا عذاب ہے، لیکن منافقین کے لیے کیا کہا ہے؟ عذاب علیم، دردناک عذاب ہے، کیونکہ دھوکہ دیتے تھے نا، اس وجہ سے۔ تو ریاکار شخص کی بیماری کو اللہ تعالیٰ اور اس کو بڑھاتا ہے اگر وہ توبہ نہ کرے تو۔ اور 9ویں چیز ہے کہ ریاکار انسان کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی۔ وہ سوچتا ہے کہ لوگوں کو خوش کروں گا عمل کر کے، فلاں کام بن جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ اور جہاں اللہ کی مدد نہیں ہے، پورے انسان مل کر بھی مدد کرنا چاہے تو مدد نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما ینصر اللہ هذه الامة بضعیفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم۔ اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد فرمائے گا ضعیف لوگوں کی دعاؤں سے، ضعیف لوگوں کی دعاؤں سے دوسرے نمبر پر ہے، اور ان کی نمازوں سے اور ان کے اخلاص سے۔ تو آخری میں جو بات کہی گئی ہے وہ ہے اخلاص کے تعلق سے، یعنی وہ خالص اللہ کے لیے جب عمل کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا۔ تو یہ 9 چیزیں تھیں جو انسان کے سارے اعمال کو برباد کر دیتی ہے، یہ سب ریاکاری میں شامل ہے۔ میں مختصر سا اس کو بتا دوں کہ یہ ہلاکتیں کون کون سی ہیں۔ پہلی جو ہے ریاکاری کرنے کی وجہ سے انسان جو ہے شرک میں مبتلا ہوتا ہے۔ دوسرا، انسان جب ریاکاری کرتا ہے تو اس کا دین برباد ہو جاتا ہے۔ تیسرا، جب انسان ریاکاری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ چوتھا، جب انسان ریاکاری کرتا ہے تو اس کے اعمال ایسے صاف کر دیے جاتے ہیں جیسے پانی مٹی کو صاف کر دیتی ہے۔ اور پانچواں، ریاکار انسان قیامت کے دن ملامت زدہ ہوگا، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ چھٹا ہے، ریاکاری دنیا میں ہی انسان کو حقیر بنا دیتی ہے۔ ساتواں، ریاکاری کرنے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ آٹھواں، ریاکاری گمراہی میں اور اضافہ کرتی ہے۔ اور نواں ہے، ریاکار انسان کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی۔ اب آخر میں
مختصر سا میں آپ کو بتاؤں وہ کون سے امور ہیں جو ریاکاری میں شامل نہیں ہیں۔ کسی آدمی کی تعریف کی جائے، اس کی خواہش مگر اس تعریف کی نہ ہو، مطلب وہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ اس کی تعریف کریں لیکن لوگ کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کا فضل ہے، یہ ریاکاری نہیں ہے۔ اس کا کام ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرے، اور جو شخص اس کی تعریف کر رہا ہے اس کو بھی اس بات کا احساس دلائے کہ یہ سب کچھ اللہ کے فضل سے ہے۔ مخلص بندوں کو دیکھ کر ہم بھی عبادت میں بڑھے، یہ بھی ریاکاری نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کسی کو بہت عبادت گزار ہے، کوئی عالم ہے، کوئی شیخ ہے، ہم نے دیکھا ان کو بہت نیک کام کرتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں، ان کو دیکھ کر ہم بھی اپنی عبادتوں میں اضافہ کرتے ہیں، تو یہ ریاکاری نہیں ہے۔ اچھے لباس، اچھے جوتے پہننا یہ ریاکاری نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی انسان اچھے لباس اور اچھے جوتے پہن کر دوسروں کو حقیر نہ جانے، ٹھیک ہے۔ چوتھا، جہاں پر کنجوسی عام ہو جائے وہاں پر دکھا کر صدقہ اور خیرات کرنا یہ ریاکاری نہیں ہے، تاکہ لوگوں کو بھی رغبت ملے۔ جہاں پر لوگوں نے سنت اور نوافل کو بالکل ہی ترک کر دیا، ان کو دکھانے کے لیے وہاں پر سنت اور نوافل کا ادا کرنا، لیکن اس کو ہمیشہ کا معمول نہ بنانا، لیکن دل میں یہ خیال رکھنا کہ یہ میں عمل اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگوں میں رغبت پیدا ہو، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ریاکاری میں شامل نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو ہے گناہوں کو چھپانا، انسان اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے، یہ ریاکاری نہیں ہے۔ آپ بولیں گے اس نے جو جس طرح وہ کرتا ہے وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہونا چاہیے، نہیں، اگر اس سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو اللہ سے معافی مانگے۔ ہاں، ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں کہ گناہ چھپ کر کرتا رہے اور سامنے ظاہر کچھ اور کرتا رہے، تب وہ ریاکاری ہو جائیں گی۔ لیکن کوئی گناہ اس سے ہو گیا پاسٹ میں، لیکن اب توبہ کر لیا، اب لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حدیث بھی ہے کہ جو انسان اکیلے میں جو تنہائی میں گناہ کیا اور اس نے اللہ سے توبہ کی، اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا، تو اسے یہ بات اس کے لیے گوارا نہیں ہے، درست نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چند چیزیں ایسی ہیں جو ریاکاری میں شامل نہیں ہیں۔ اب ریاکاری سے کیسے بچے، مختصر سا آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں، کیونکہ ریاکاری کا معاملہ یہ بہت ہی عجیب ہے۔ میں نے بتایا نا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے کہ ریاکاری انسان کے اندر ایسے داخل ہوتی ہے جیسے چینٹی کی چال۔ چینٹی کی چال ہم محسوس نہیں کر سکتے، ویسے ریاکاری اندر آ جاتی ہے، اور سب کے ساتھ ایسی کیفیت کبھی نہ کبھی آتی ہے، ہر انسان کے ساتھ آتی ہے، تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، میں ریاکاری کر رہا ہوں، تو کبھی کبھی غلط معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ وہ عبادت کو چھوڑ دیتا ہے، ایک دم نگیٹو چلا جاتا ہے کہ ریاکاری ہو رہی ہے اس لیے میں کیا کرتا ہوں، عبادت ہی نہیں کرتا ہوں۔ نہیں، اس کا حل کیا ہے؟ شریعت نے ہمیں اس کا حل بھی بتایا ہے۔ سب سے پہلی چیز، اللہ کا خوف ہمارے دل میں ہم رکھیں کہ ایک دن مرنا ہے اور قبر میں جانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو کاٹ دینے والی، ختم کر دینے والی موت کو یاد کرو، کثرت سے یاد کرو۔ انسان کیوں کرتا ہے ریاکاری؟ دنیا میں مال کمانے کے لیے، عزت کمانے کے لیے، شہرت کمانے کے لیے، لوگ اس کو اچھا کہے اس لیے۔ یہ ساری چیزیں سوچے کہ ختم ہونے والی ہے، ایک دن قبر میں جانا ہے، اور اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ جنت یا جہنم، تو اللہ کا خوف۔ دوسرا، عذاب قبر، جو میں نے پہلے بتا دیا۔ تیسرا، ریاکاری کی جو ہلاکتیں ہیں ان کو یاد رکھنا، جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، ان کو یاد رکھنا کہ کیا کیا ہلاکتیں ہیں۔ چوتھا، وہ عمل کرنا جس سے شیطان دور بھاگتا ہے۔ کسی نے آپ کی تعریف کی تو کہیے الحمدللہ، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ نے سب کیا، میں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ بڑی بات ہے کہ اللہ نے مجھے استعمال کیا اس کام کے لیے۔ تو آپ ایسے عمل کریں جس سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ جب خود کی تعریف کی جائے اور ہم اس کی نفی کریں کہ نہیں نہیں میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائے میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اللہ کا رحم نہ ہو، تو ہم کیا چیز ہے، ایسے سامنے والے کو کہے۔ تو شیطان کو بھگائے، اور شیطان کو دور کرنے کے لیے کیا کیا طریقے ہیں؟ ایک تو یہ اللہ کی تعریف کی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، ٹھیک ہے، اور جب کوئی تعریف کرے تو فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، قرآن کی تلاوت، نوافل کی کثرت، عبادت میں اضافہ کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں شیطان کو دور بھگا دیتی ہے۔ پانچویں چیز ہے عمل کو چھپانا، جو ہم نیک اعمال کرتے ہیں لوگوں کو ظاہر نہ کرے، کوشش کرے کہ ہم اس کو چھپائیں۔ ہاں، کسی کو پتہ چل جائے تو یہ اور بات ہے۔ چھٹی چیز ہے لوگوں کی تعریف کی پرواہ نہیں کرنا۔ لوگ خوب تعریف کرتے، کبھی کبھی بہت چڑھاتے ہیں، اور ہمارا معاملہ بھی عجیب ہو گیا۔ میں نے دیکھا آج غیر مسلموں نے ہماری چیزوں کو اپنا لیا ہے، جب ان کی تعریف کی جاتی تو کیا کہتے؟ نہیں، وہ اوپر والے کا کرم ہے۔ آج ان کے یہ ڈائلاگ ہے، اور اپنے کسی مسلمان بھائی سے کہا جائے کہ ارے واہ آپ نے تو بہت کمال کر دیے، زبردست، تو اس کا جواب کیا ہوتا ہے؟ اپنی بات ہی جیسی ہے، اپن ہے جیسے، برابر ہے کہ نہیں؟ تو یہ کیا ہو گئی ہے؟ یہ ریاکاری ہو گئی۔ تو اس کو دبائے، آپ جب بھی اپنی تعریف ہو تو کیا کرے؟ اس کو دبائے کہ نہیں بھائی یہ اللہ کا فضل ہے، اس نے کام لے لیا، بہت بڑی بات ہے، ورنہ میری کیا حیثیت، مجھ سے اچھے اور اعلیٰ قسم کے لوگ اس دنیا میں رہتے، اللہ نے مجھ سے کام لیا۔ تو اس چیز کو دبائے، شیطان کو بھگائے، اور کثرت سے دعا کرتے رہیں
جو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بتائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، وہ ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم انک نعوذ بک ان نشرک بک شیئا، اے اللہ میں تجھ سے ہر شرک سے جو ظاہر ہے ذرہ برابر کیوں نہ ہو اس سے پناہ چاہتا ہوں تیری، نعلمہ جسے میں جانتا ہوں، ونستغفرک لما لا نعلم اور ہر اس گناہ سے بھی میں جو ہے تیری پناہ مانگتا ہوں جسے میں نہیں جانتا، مطلب اے اللہ میں جو چیزوں کو جانتا ہوں شرک ہر قسم کے اور جو نہیں جانتا ان سب سے تو میری حفاظت کر، یہ دعا کرتے رہنا یہ بہت اہم چیز ہے۔ تو یہ ریاکاری کے تعلق سے اس کی کیٹیگریز، اس کے ٹائپس اور اس کی جو ہلاکتیں ہیں اور اس سے کیسے بچا جائے یہ مختصر سا میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہم سب مسلمان بھائی بہنوں کو ہم سب کو جو ہے اس بری بیماری سے محفوظ رکھے، ریا کو ذرہ برابر بھی ہمارے دل میں نہ آنے دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تک ہم کو زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔